السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بدیہ بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ اکثر لوگ اولیاء اللہ بولے تو جس کی گنبد بنی ہوئی رہتی ان کو جو اللہ کے ولی سمجھتے ہیں، بہترین گنبد ہو نہیں، عام طور پہ جیسے درگاہ رہتے ہے وہ اللہ کے ولی ہے، انکار نہیں۔ اکثریت اللہ کے ولی بولتا ہمارے کو ذہن کدھر جاتا، ہمارا درگاہ کی طرف جاتا۔ اللہ کے ولی بولے نہیں، جس کی درگاہ ہے، جس کی گنبد بنی ہوئی ہے نہیں، وہ اولیاء اللہ ہے، بے شک ہے وہ اولیاء اللہ کے ولی، اس کے انکار نہیں ہے نہیں۔ اولیاء اللہ کی قبور کی زیارت کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ دل نرم پڑتا، یعنی دل قلب جو ہے ہمارا، قلب جو سخت قلب ہو جاتا نا، ان کی مزارات پر کیا رہتا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت برستے رہتی وہاں پر نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اولیاء اللہ کے مزاروں پر برستی رہتی، تو وہ رحمت سے ہمارا قلب نرم پڑنا بول کے ہم درگاہ شریف کو جاتے ہیں نہیں؟ یعنی اور جو علم دین حاصل کرتے ہم، وہ جمع ہوتے 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 ہمارے قلب میں جمع ہو جاتا، کھلتا نہیں علم۔ تو اولیاء اللہ کی بارگاہ پہ جانے سے کیا ہوتا؟ وہ جو رحمت کے ذریعے ہمارا قلب میں کیا ہے، وہ اس کے عقدے یعنی جمع ہوا رہتا نا، وہ عقدے کھلتے ہیں ہمارے، علم لدنی آتا ہمارے نہیں، وہ رحمت کے وسیلے سے نہیں۔ تو اکثر ہمارے ذہنوں میں کیا بیٹھا ہوا ہے کہ اولیاء اللہ بولتے وہ وہاں پہ یہ فائدہ ہوتا نہیں، ہوتا بول کے نہیں، رحمت اللہ کی رحمت برستی وہاں پہ جانا چاہیے نہیں، اولیاء اللہ کی زیارت بھی کرنا چاہیے، لیکن ان کا حقیقی فیض جو ہے، ان کا جو اولیاء اللہ کا حقیقی فیض جو ہے نا، جو باحیات اللہ کے ولی ہے، ان کے ذریعے ہم تک پہنچتا، وہ راز ہم کو نہیں دیتے آگے، وہ اپنا علم یعنی راز جو ہے نا ہم کو نہیں دیتے، وہ لوگ جو ایمان والے فی زمانہ، ان کی صحبت میں اگر ہم جائیں گے تو ہم کو حقیقی علم یعنی حاصل ہوتا وہاں پر، یا پھر ان کے جو دامن سے وابستہ ہے ان کے غلاموں کے تو بھی صحبت میں جانا، تو وہ علم ہم کو حاصل ہوتا، وہ علم ہم کو ملتا۔ لا الہ الا اللہ، جیسا ابھی مولا بتا رہے تھے، لا الہ الا اللہ کی اہمیت کہ اللہ کو مالک دیکھنا ہے ہمارے کو، اللہ کو مالک دیکھنا ہے، تو کیسا دیکھیں گے اللہ کو مالک؟ کہ اللہ کے اعتبارات جو ہے، حدیث سے ہم کو معلوم ہوئے، حدیث کی روشنی میں کہ الہ کے 4 اعتبارات ہوتے ہیں، اعتبارات الہ، الہ کے اعتبارات، یعنی الہ وہ ہوتا ہے جس کی کوئی ذات ہونا نہیں، اس کے کچھ صفات ہونا، اس کے کچھ افعال ہونا، اس کے کچھ آثار ہونا۔ آثار یعنی نشانی، آثار سے مراد نشانی، اس کے کچھ نشانیاں ہونا۔ تو نشانی کس کو بولیں گے ہم؟ نشانی مثال کے طور پر اب یہاں پر ایک لکڑی کی کرسی ہے رکھی ہوئی، لکڑی کی کرسی رکھی ہوئی ہے، تو وہ کرسی کس کی نشانی کیا بتا رہی؟ نہیں، کارپینٹر کی ذات کو بتا رہی ہم نے، یعنی وہ نشانی کو دیکھتا ہوں نہیں، سمجھ رہے ذات تک پہنچ رہے یہ کرسی کارپینٹر بنایا، یہ کرسی کارپینٹر بنایا نہیں، کرسی کو دیکھے تو سمجھ میں آ رہا کہ کارپینٹر بنایا اس کو۔ نشانی کو دیکھ کے ہم ذات تک پہنچ جاتے
نشانی کو دیکھ کے ذات تک پہنچ جاتے ہیں۔ اکثر مثال ایک اور ایک آتی ہے ہمارے پاس کہ ہم راستے سے جا رہے ہیں یا ہمارے گھر کے سامنے اگر گوبر پڑا ہوا رہا تو ہمارے ذہن میں کیا بات آتی، ارے یہاں سے شیر گزرا کیا بولتے ہم، یہاں سے گوبر گھر کے باہر نکلتے سامنے گوبر پڑا ہے گیٹ کے سامنے تو ذہن میں کیا آتا ہمارے، ارے یہاں سے کسی کو بھائی یہاں سے شیر گزرا کیا پوچھتے ہم، نہیں پوچھتے، کیا پوچھتے بھائی یہاں سے گائے یا بھینس گزری کیا پوچھتے، کیا دیکھیں ہم، گائے بھینس کو نہیں دیکھیں ہم، کیا دیکھیں، گوبر دیکھے، گوبر دیکھے تو ہمارے خل میں یہ بات آ گئی کہ یہاں سے گائے گزری کیا بول کے، نہیں گائے گوبر گائے یا بھینس ہی ڈال دینا، نہیں شیر تو نہیں کرتا گوبر، نہیں تو نشانی کو دیکھ کے اپن ذات کا اندازہ لگا لیے، نہیں ذات کا اندازہ لگا لیے۔ اللہ کی نشانیاں ہیں کائنات میں، جو کچھ کے ہے زمین اور آسمان میں، ہر چیز ہر مخلوق اللہ کی نشانی ہے، تو وہ نشانی کو دیکھ کے مولا تک نہیں پہنچنا ہے پر مخلوق دنیا میں تو ہوشیار ہے، گوبر کو دیکھ کے گائے آئی تھی کیا بھینس آئی تھی کیا سب معلوم ہو جا رہا آپ کو، نہیں کرسی کو دیکھ کے کارپینٹر آ کے گیا تھا یہاں پہ بول کے معلوم ہو جا رہا، ہر چیز کو دیکھ کے وہاں کو کیفیت ہمارے اندر چینجز آ رہے ہیں۔ لیکن اللہ بولے تو اللہ کی نشانی پہ نظر پڑی تو ہم کو اگر نشانی سے ذات تک پہنچنا ہے تو اہل تصوف کی صحبت میں رہنا، جس کو مرتبہ احسان کا علم ہے اور اس کے اوپر معمل ہے، انہیں صرف علم ہی، اس کے اوپر عمل کرنا، عمل کر کے جو حال آتا وہ حال بیان کرنا، تو قلب پہ اثر ہوتا، قلب پہ اثر ہوتا۔ تو ویسے صوفی کی صحبت میں رہنا، اولیاء اللہ کی صحبت میں رہنا، ویسے اس کو اللہ والے بولتے ہیں۔ تو وہ لوگ کیا کرتے، یہ مقام حاصل کرنے کے واسطے ان کا کیا تھا، نہیں لوازمات تصوف بہت سخت ہے، کیا ہے لوازمات تصوف بہت سخت ہے۔ اس اعلیٰ کمال کو حاصل کرنے کے لیے اہل تصوف کیا کرتے، یعنی ضروریات زندگی پر خینات کرتے، نہیں ضروریات زندگی پر خینات کرتے، زینت زرق برق کو ترک کرتے، زینت زرق برق کو ترک کر کے، یعنی کھانا جس قسم کا ملا کھا لیتے، کپڑا جس قسم کا ملا پہن لیتے، رہنے کے لیے جو کچھ جیسی بھی جگہ رہ جاتے، نہیں پھر ساتھ کیا رکھتے، ایک کمبل ایک عصا اور ایک کاسا رکھتے ساتھ، ایک عصا ایک کمبل اور ایک کاسا، کاسا یعنی وہ فقیروں کے پاس آتا تھا، کشکول بولتے اس کو، کشکول، کاسا یعنی کشکول۔ وہ ایک کشکول سے کیا کیا کام کرتے ہیں وہ لوگ، وہ کشکول سے یعنی پانی پیتے، اس سے کھانا اس میں ڈال کے کھاتے، پورا کھانا کھائے بعد پھر پانی بھی اس سے پیتے، پانی بھی اس سے پیتے، وضو بنانا تو بھی اس سے وضو بناتے، سوتے وقت میں اس کو تکیا بنا لیتے، سر کے نیچے تکیا بنا کے سو جاتے، صوفی اس کو بولتے۔ وہ مقام حاصل اگر اتنا اگر زینت زرق برق کو ترک کرے تو وہ مقام حاصل ہوتا، تو ویسے اللہ والے اپنے کو ملتے۔ اب فی زمانہ کوئی ایک بھی نہیں دکھ رہے ویسے تو وہ ویسے صوفی کی صحبت میں اگر جائیں گے ہم تو وہ علم حاصل ہوتا ہمارا، لیکن ویسے اگر صوفی آج کے زمانے میں مل گیا تو علم نہیں دے سکتے ہم، کیونکہ وہ مجذوب رہتے وہ لوگ۔ مومن دو قسم کے ہوتے، نہیں اللہ کے ولی مومن ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ مومن دو قسم کا ہوتا، ایک مومن مجذوب ہوتا، ایک مومن سالک ہوتا، ایک مومن مجذوب ہوتا، مجذوب یعنی جذب ہو جاتا اللہ کی ایک صفت میں، اب کچھ دکھتا ہی نہیں اس کو، ہر جگہ مولا کو ہی دیکھتا ہوں، اس کی کیفیت میں وہی رہتا جہاں دیکھو مولا۔ اگر ان کی سرحد میں چلے گئے تو بچ کے رہنا، اگر ایسے مجذوب سے اگر ہمارا سامنا ہو گیا تو بچ کے رہنا، وہ جو بولتے حق ہو جاتا، وہ جو اگر ہم کو اگر دعا دیں گے تو حق ہو جاتی، اگر بد دعا دیں گے تو حق ہوتی، تو ویسے موزمی مجذوب سے بچنا ہوگا، کیونکہ اللہ کی ہر آن مشاہدے میں رہتے، وہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ کے کیفیت میں رہتے وہ لوگ، وہ مومن مجذوب ہے۔ وہ لوگ زیادہ دنیا نہ رکھتے، ان کو بیوی رہتی نہ بچے رہتے، بس نکل جاتے اللہ کی راہ میں، نہیں وہ مجذوب کیا کرتے، صرف ایک کمبل ایک کاسا ایک عصا رہتا ان کو، اس کے خلاف رہتا، جو ملا کھا لیتے، جیسا ملا پہن لیتے، جہاں بولے وہاں رہ جاتے، دوسروں کو فیض نہیں ملتا ان سے،
یہ ہے مسئلہ. وہ ایک اعلیٰ مقام ہے. ایک مومن سالک ہے, ایک مومن سالک ہے. یہ سلوک طے کرنے والے کو بولتے ہیں, اللہ کی راہ میں سلوک طے کرتے رہتا ہے. اور وہ مومن مجذوب کو جو ہے سو یہ احساس نہیں رہتا کہ میں کون سے مقام پہ ہوں. مومن مجذوب جو رہتا نا, اکثر دیکھیں گے مجذوب جیسے لوگوں کو, اس میں بھی ہے بہروپی ہے نہیں. مجذوب کی ایکٹنگ کر کے مجذوب ہے بولتے. مجذوب اپنی جگہ ہے, حق ہے, مجذوب نہیں رہتے نہیں, مجذوبی رہتے اپنی جگہ. وہ حقیقی مجذوب ہم کو سمجھ میں آنا کون ہے, ہمارے اندر وہ صلاحیت رہنا. ہر مہنگی چیز کا ڈپلیکیٹ رہتا. مجذوبی کوئی معمولی چیز نہیں, بہت مہنگی چیز ہے. وہ اللہ کی ایک صفت میں غرق ہو گئے نا, نہیں صفت میں جذب. مجذوب کے معنی جذب ہو جانا. اللہ مالک ہے بولتا وہ زندگی بنا اللہ کو مالک ہی دیکھتے ہو. اب اللہ کو مختار نہیں دیکھتے ہو, مرے تک اللہ کو مالک ہی دیکھتے. مومن مجذوب اللہ کی ملکیت یعنی اللہ مالک ہے, میں اس کی ملک ہوں, ختم, اتنی چن کی اس میں جذب ہو جاتے ہو نا. اب اللہ کی ملک بنے ہوئے جہاں دیکھو مولا کو دیکھتے رہتے ہو, مولا کی کیفیت میں رہتے, اپنی کیفیت مست رہتے ہو. ہمیشہ مولا کے ساتھ حاضر رہتے, عرش پہ رہتے ہو لوگ. بظاہر تو یہاں دکھتے لیکن انہوں مولا کے ساتھ رہتے, کسی کو دے نہیں سکتے کچھ بھی. ان کو اگر ڈسٹرب کرے جا کے تو یہ اپنے کو پریشان کرتے. لہٰذا ان کی سرحد میں جانا نہیں اپن. ان کی حیثیت اپنی جگہ ہے, وہ حق ہے وہ. اب انہوں نماز پڑھ رہی, ارے انہوں مجذوب ہے, نماز پڑھ رہی, کیسا مجذوب ہے بول سکے. ان کا معاملہ ان کے ساتھ, ہم اس میں دیکھنا. ارے یعنی مومن سالک جو ہے انہیں سلوک طے کرتے رہتا. اب اللہ کو جب مالک دیکھ لیا تو رکتا نہیں, انہیں جذب نہیں ہوتا, پہ صبر یعنی استقامت پہ رہتا, انہیں برداشت کرتا اس کو. اب میرے کو اللہ کو مالک دیکھ لیا نہیں, اللہ کو مالک دیکھنے کا بعد سلوک طے کرتے رہتا وہ مومن سالک. اب میرے کو اللہ کو مختار دیکھنا ہے بتاؤ. جب میں اللہ کی ملک ہوں تو میرے کو قوت کون دینا نہیں. جب انہوں ملکیت پہ رک گئے مجذوب, اللہ مالک ہے, ختم. اب ان کا سلوک طے کر لیا, ان کا ختم ہوگا, آگے نہیں بڑھتے, نہ کسی کو علم دے سکتے وہ لوگ نہیں. مومن سالک کیا کرتا, اللہ کو مالک دیکھنے کے بعد میں اس کا پھر اللہ کو مختار دیکھتا. اب جب میں اللہ کی ملک ہوں تو پھر میں قوت کون دینا, اللہ ہی دینا. کیسا اللہ قوت دے رہا ہمارے کو, اللہ ہمارا مالک ہے نہیں. قل اللہم مالک الملک, اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ تمام کائنات کا مالک میں ہوں, اللہ مالک ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء, وہ جس کو چاہتا ہے اپنی ملک میں سے عطا کرتا ہے نہیں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء, اور وہ جس کو چاہتا ہے اپنی ملک میں نہیں ملک سے واپس بھی لے لیتا ہے, واپس بھی لے لیتا ہے اللہ تعالیٰ. جس کو چاہے دیتا ہے, جس کو چاہے واپس بھی لے لیتا ہے اللہ تعالیٰ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ نہیں. جو جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کرتا ہے. تمام یعنی خیر اللہ ہی کے ہاتھ میں. جب یہ دیکھ لیتا ہے انہیں اپنے اندر کیفیت دیکھ لیتا ہے کہ تمام ملک معنی مالک اللہ ہے, تمام یعنی کائنات کا بادشاہ اللہ ہے نہیں, تمام کائنات کا مالک اللہ ہے, تمام کائنات کا اب رب کون ہے. پھر رب کون ہے, پھر پال رہا کون, اس کو قوت کون دے رہا. مالک تو اللہ ہے, اب اس کو قوت کون دے رہا, قوت کیسا دے رہا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا لا قوت الا باللہ, کوئی قوت نہیں رکھتا میرے سوائے پر اللہ تعالیٰ. لا قوت نہیں, لا قوت, لا نفی الجنس ہے یہاں پر, قطعی انکار, کوئی قوت نہیں رکھتا میرے سوا, کوئی قوت رکھتا ہی نہیں پر اللہ تعالیٰ. کوئی اگر سمجھا کہ میرے اندر قوت ہے میں ہی کر رہا ہوں تو ختم, شرک ہوگا نہیں, شرک ہوگا. تو مومن سالک کیا کرتا, اب اللہ کو مالک دیکھنے کے جب ٹک جاتا اس کے اوپر تو اس کے بعد کیا کرتا, اللہ کو مختار دیکھتا. اللہ ہی مختار ہے, میں مجبور ہوں دیکھتا. یہاں پر اپنے آپ کو عاجز کر دیا انہیں, میں عاجز ہوں, اللہ مالک ہے, میں نہیں محتاج ہوں, اللہ کا محتاج ہوں میں. اس کے بعد جب انہیں اللہ باعتبار افعال پہ آتا انہیں تو دیکھتا کہ اللہ کی قوت ہے, اللہ کی سوا کوئی قوت رکھنے والا نہیں. پھر یہ جو دنیا سے ہم لے رہے ادھر یہ کون کس کی قوت ہے. تو اس جب مولا اللہ کی قوت کو دیکھتا ہوں, مخلوق کی قوت میں اللہ کی یعنی توجہ بحق رکھتا ہوں, توجہ بحق رکھتا ہے. یعنی مخلوق کی یعنی ہر فعل میں کوئی کام ایسا نہیں رہتا کہ ہر کام میں ہر فعل میں مخلوق کی نسبت کو برقرار رکھتے ہوئے حق کی قوت کو ملحوظ رکھتا ہوں. کب
ملکیت کے تقوی پہ آنے کے بعد، ملکیت کے تقوی پہ آنے کے بعد میں انہیں کیا کرتا، یعنی قوت اللہ کی دیکھتا ہوں، قوت اللہ کی ہے، اللہ کی سوا کوئی قوت نہیں رکھتا. نہیں، اس کے بعد جب اس کے اوپر ٹک گیا انہیں، اس کا صفات پہ آتا، نہیں صفات پہ آتا، اللہ ہی زندہ ہے دیکھتا ہوں، اللہ ہی زندہ ہے، باقی سب مردہ دیکھتا پورا، کوئی زندہ نہیں ہے، صرف پورے مردہ. جس پہ نظر ڈالتا ہے مردہ ہی دیکھتا سب کو، جس پر نظر ڈالتا ہے مردہ ہی دیکھتا سب کو، اور ہے مردہ. اللہ تعالیٰ وہ بھی فرما رہا نہیں، هو الحی القیوم، وہی زندہ ہے، پورا وہی قائم ہے، وہی زندہ ہے، یعنی بقیہ سب مردہ ہے. تو سب کو مردہ دیکھتا ہو، تو اللہ ہی کو زندہ دیکھتا ہوں. توجہ بس صفات حق پہ آ جاتا ہوں، یعنی سلوک بتا رہا ہوں کہاں سے کہاں چلتے جانا ہے، یعنی سالک کو کہاں سے آنا ہے، ہم کو اللہ نشانی دیکھ کے ذات تک پہنچنا ہے. ہم گوبر کو دیکھ کے ہم گائے بھینس تک پہنچ جا رہے ہیں، لیکن کائنات میں ذرہ ذرہ اللہ کی مل کے دیکھ کے اللہ تک پہنچ رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں اللہ تک. اللہ مالک ہے تو کیسا مالک ہے، ہر شے کا مالک اللہ ہے، ہر شے کا مالک. لیکن ہم اپنے آپ کو مالک سمجھ رہے ہیں. ہم آج اللہ، یعنی بندہ جو ہے آج اللہ کے مقام پہ بیٹھا ہوا ہے. آج فی زمانہ، آج کل جو ماحول چل رہا ہمارے پاس، آج ہم یعنی خدا کے مقام پہ بیٹھے ہوئے. کیسا بیٹھے ہوئے خدا کے مقام پہ؟ نمرود قتل کرا، نمرود مارا، اس کو قتل کرا، تو خدائی کا دعویٰ کرا. آج ہم انسان، آج دیکھو آج قتل کاری کی کیسا چل رہی ہے. آج انسان خدا کے مقام پہ بیٹھا ہوا ہے. کل کا پرسوں کا واقعہ ہے. آج کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب نہیں قتل غارت گیری بڑھ جائیں گی ایک دم. جو قتل کرنے والا ہے کیا سمجھ کے قتل کر رہا ہوں، اس کی ملک ہے وہ. اگر اس کی ملک ہے قتل کرنا، یہ بات کی دلیل ہے کہ یہ انہیں اپنی، میں جسے چاہے مار سکتا ہوں، میں جسے چاہے چھوڑ سکتا ہوں، انہیں قتل کر رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی مسلمان ایک مسلمان کو قتل کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا. تو بات ہے نا مزید حدیث میں خبر آتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان کو قتل کرتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو دو نہیں، تو وہ کافر کے مقام پہ جاتا، کافر ہو جاؤ نہیں. اب دیکھو آج مسلمان کو مار رہا. پھر حدیث میں خبر آتی ہے کہ مسلمان وہ ہے جسے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. نہیں، انہیں مار کے کیا ثابت کر رہا ہوں، میں چاہا تو دیکھو میں 2 منٹ میں مار سکتا ہوں. کس کے مقام پہ پڑا ہے؟ موت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کی ملک کو انہیں اپنی مرضی سے ختم کر رہا، اللہ کے خلاف نے کام کر رہا. مان پہلے تو انہیں اگر سامنے والا نقصان پہنچا رہا تو رجوع اللہ ہونا تھا، رجوع اللہ ہونا تھا. انہیں خدا کے مقام پہ بیٹھ گیا، نہیں خدا نقصان پہنچانا تھا اس کو، خود نقصان پہنچ، خود اپنا بدلہ خود لے لے رہا، خود اپنا بدلہ خود لے لے رہا. پہلے تو رجوع اللہ نے ہوا، پھر ایک ناحق کے قتل کر دے رہا ہوں. کس کا کیوں جا رہی ہے؟ اولیاء اللہ کی صحبت نہیں ہونے کی وجہ سے سب ہو رہا ہے. اگر جانتا، اگر اولیاء اللہ کی صحبت میں رہتا تو کیا کرتا تھا؟ نہیں اللہ کے حوالے کرتا تھا، نہیں اللہ کے حوالے کرتا تھا. کیوں؟ یہ اللہ کی ملک ہے، اللہ، میں بھی اللہ کی ملک ہوں، یہ بھی اللہ کی ملک ہے. اگر یہ سے ملک کو میں اگر نقصان پہنچ رہا تو رجوع اللہ ہوتا ہوں، اہل طریق رجوع اللہ ہوتا، بدلہ نہیں لیتا، بدلہ نہیں لیتا رجوع اللہ. اللہ والوں کا واقعہ ہم بارہا سنتے ہیں. ایک اللہ والے کا گزر ہوتا، ادھر سے نیا جوڑا شادی کا جاتے رہتا. اللہ والے کیسا بدلہ لیتے، دیکھو کرتے کچھ بھی نہیں، مولا کے حوالے ہو جاتے. اگر اللہ والوں کو ہی نقصان پہنچائے. ایک نیا شادی شدہ جوڑا گزر رہا تھا پگڈنڈی میں، وہ زمانے میں پرانا واقعہ ہے، اولیاء اللہ فرماتے پگڈنڈیاں چلتے تھے شادیوں کے. نیا اکثر میاں بھی سسرال کو جاتے، پہلے وقت کیسے جاتے بندھن کے زبردست سسرال میں ملے، ایسا نیا جوڑا جا رہا تیار ہو کے. ادھر ایک اللہ والوں کا گزر ہو رہا، پگڈنڈی میں کیا ہوئی، گڑے میں پانی ٹھہر رہا تھا، یعنی اللہ والوں کا پیر وہ پانی میں پڑا، پانی میں پڑا تو وہ پانی یہ اس کی محبوبہ کے اوپر گرا جا کے. نہیں تو اس کا عاشق جو تھا، اس کا جو محبوب تھا، وہ محبوب کو غصہ آیا تو انہیں محبوب کیا کرا، وہ اللہ والوں کو نقصان پہنچایا. اس کی طاقت دیتی تھی انہیں، طاقت کے حساب سے اس کو نقصان پہنچایا. نہیں تھوڑی دیر آگے گئے، آگے جاتے وہ پگڈنڈی جو سو گڑے میں گری، انہیں اس کا محبوب گرا، وہیں مر گیا، وہیں مر گیا.
تو لوگ بولے اللہ والے اکثر اللہ والوں کو جیسے عملیات کراتے سمجھتے لوگ، ارے اللہ والے کچھ عملیات کرا دیا ان کے اوپر، عملیات کرنا الگ رہتے، عاملہ اللہ والے الگ رہتے، ارے اللہ والے کچھ کرا دی شاید مر گیا، لوگ آگے پوچھتے تو کیا فرماتے آپ، اس کے محبوب کو نقصان پہنچا تو انہیں اپنی طاقت کے جتنی اس کی طاقت تھی انہیں بدلہ لے لیا میرے سے، میں اس کے محبوب کو میری طرف سے نقصان پہنچا تو انہیں اس کا محبوب جو تھا تو اس کا جتنی قوت تھی انہیں میرے سے بدلہ لے لیا، نہیں میں میرا بھی ایک عاشق ہے، میرا بھی ایک عاشق ہے، میں بھی کسی کا محبوب ہوں، میرا بھی کوئی محبوب ہے، نہیں جب انہیں میرے کو نقصان پہنچا تو میرے بھی محبوب کو غصہ آئے گا، جو میرے محبوب ہے میرے محبوب کو غصہ آتا گا، اس کو غصہ آتا، انہیں اپنی طاقت کے حساب سے بدلا لیا، انہیں اپنی طاقت کے حساب سے بدلا لیا، اور سر کرے کچھ بھی نہیں، کرے کچھ بھی ایسا، اللہ والے کرتے کچھ بھی نہیں، لیکن جو اللہ والا نقصان پہنچاتا اس کی زندگی ختم ہو جاتی، تباہ ہو جاتی زندگی، نہیں سمجھ ادھر ہمارے ذہن جاتے ہیں، کیوں ظاہر طور پہ لڑتے نا جھگڑتے، مولا کے حوالے کر دو، نہیں آج مولا کے حوالے نہیں کر رہے، قتل غاری کی بخشی ہوئی، نہیں اپنی ملک کیا سمجھ کے مارا پھر انہیں، کیا سمجھ کے مارا، یہ تک احساس نہیں آیا، کیوں کہ جب ایک مسلمان کو مارتا ہے کوئی تو وقت فوراً کافر بن جاتا ہوں، پرسوں حدیث آئی ہمارے حدیث میں، کافر کا فتویٰ دے دیا اس کو، حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو اتنا تک خیال نہیں ہے ہمارے اندر، پھر اگر کوئی ہمارا کو کافر بولا تو پھر ہم اس کا بھی گلا کاٹ ڈالتے ہیں، ہمارا غصہ ایسا ہے، اگر کوئی ہمارا کو کافر بولا، نہیں کوئی مسلمان کو اگر کوئی کافر بولا ایک مسلمان تو اتنا غصہ تھا ہمارے کو، میرے کو کافر بتا، میرے باوا مسلمان، میرے دادا مسلمان، میرے پردادا مسلمان، میرے سکر دادا مسلمان، پورے 7-10 پیڑھیوں سے میں مسلمان ہوں، میرے کو کافر بولتا بول کے ہم اس کو بھی گلا کاٹ ڈالتے اس کا، نہیں اتنا غصہ تھا، لیکن اس کا عمل ہی اس کو کافر کر دے رہا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل سے کفر کا فتویٰ دیے تو پھر انہیں وہ عمل کر کے اس کا احساس تک نہیں، وہاں پہ انہیں کافر ہو جا رہا، انہیں عمل تک کیے کافر ہو جا رہا، یہ ہے ہمارا دور ایسا چل رہا ہے آج کل، یہ کیوں اولیاء اللہ کی صحبت سے وابستہ نہیں ہے، نہیں اولیاء اللہ کی صحبت سے وابستہ نہیں ہونے کی وجہ سے یہ نقصانات ہو رہے ہیں، یہ قوت کا استظہار ہے، یہ قوت نہیں، انہیں ملک اللہ کی سمجھا اور مارنے والا کیا سمجھا، یہ میں مار سکتا ہوں، نہیں انا یہ انا ہے، یہ اللہ کے حوالے کرنا ہے ہمیں، لیکن آج فی زمانہ اللہ کے حوالے ہم ہو رہے نہیں، نہ ہم ہو رہے ہیں نہ کسی کو اللہ کے حوالے کر رہے ہیں، کسی کو اللہ کی ملک سمجھ رہے ہیں نہ اپنے آپ کو اللہ کی ملک سمجھ رہے ہیں، تم آج بندہ جو ہے خدا کے مقام پہ بیٹھ گیا، خدا کے مقام پہ آ گیا بندہ، اور اللہ کو جب ہم مالک بول رہے، اللہ دعویٰ کرا کہ میں تمام کائنات کا مالک ہوں، جس کو چاہے میں اپنی ملک میں سے عطا کرتا ہوں، جس کو چاہے وہاں سے واپس چھین لیتا ہوں، نہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دیتا ہے، جس سے چاہے چھین لیتا ہے، نہیں لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، ہم جو دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا حاصل کر رہے ہیں، دنیا جو حاصل کر رہے ہیں، اکثر لوگ بولتے کیا کرتے ہیں بھائی، لے کے جاتے کیا ساتھ میں، نہیں مرے تو سب چھوڑ کے جانا ہے، کافر کا بھی عقیدہ یہ تھا کیا کرتے ہیں، مرے تو سب چھوڑ کے جانا ہے، پھر محنت کس پہ کر رہے ہیں اپن محنت کس پہ کر رہے ہیں، دنیا پہ کر رہے ہیں محنت، پوری دنیا 99% دنیا پہ محنت ہو جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ دنیا کو دل بہلانے کی وجہ سے دیا، دنیا ہے دل بہلانے کی چیز، دل لگانے کی چیز نہیں ہے، دنیا کو اللہ تعالیٰ دل بہلانے کا سے دیا، نہیں دین دل لگانے کا سے دیا، اللہ اس کے رسول سے دل لگانا ہے، دل لگانا دنیا سے نہیں ہے، دنیا سے صرف دل بہلانا ہے، دنیا سے دل بہلا کے دل اللہ اور اس کے رسول سے لگا دینا ہے، لگنا ادھر ہے، بہلنا ادھر ہے، بہلانا الگ ہوتا، لگانا الگ ہوتا، نہیں جو نہیں دل بہلانا الگ ہوتا، بچے کو اسکول مثال سمجھنے کے لیے جب ہم بچے کو اسکول میں ڈالتے ہیں تو بچے کو اسکول میں ڈالنے کے بعد میں اس کو تھوڑے دن جاتا ہے اسکول، صبح سے شام اسکول میں پڑھ کے تھک کے آ جا رہا، تو اس کو کیا کرتے ہیں اپن، نہیں اس کا شوق کیا رہتا، کوئی کرکٹ میں کسی کا شوق رہتا، کوئی فٹ بال کھیلتا، کوئی کیرم بورڈ کھیلتا، کچھ بھی سب اپنے اپنے خواہش سے رکھتے، تو ماں باپ دیکھتے اس کو کیا چیز پسند کرتا ہے، نہیں کرکٹ کھیلتا، ٹھیک ہے چلو بیٹ بال دلاتے اس کو، بیٹ بال دلاتے، نہیں ایک بیٹ دلاتے، ایک اچھا بال دلاتے، بچہ خوش ہوا تھا، اب اچھا جاتا اسکول کو، نہیں جاتا تھک کے آتا کرکٹ کھیلنے آتے اس کو دلاتے، تو بیٹ بال لے کے بچہ کیا کرا، اسکول کو جانے کے بجائے گراؤنڈ کو چلے گیا، نہیں
ग्राउंड को चले गया, ग्राउंड को जाके क्या कर रहा उन्हें, सुबह से शाम तक क्रिकेट खेल रहा, बैग भी लेके जा रहा साथ में, क्रिकेट खेल रहा, नहीं सुबह शाम वही क्रिकेट खेल रहा, एग्जाम में फेल हो गया, रिपोर्ट आती घर पे, जाते फिर स्कूल में क्या हुआ, बच्चा तो बराबर घर से नहीं कर रहा था, जा रहा था, देख मालूम करे, नहीं तहकीकात करे तो मालूम क्या हुआ, बच्चे को जैसे हम बैट बॉल दिलाए तो बच्चा क्या कर रहा, हम बच्चे को क्यों दिलाए, हमारी नीयत क्या है, अक्सर माँ बाप जो माँ बाप होते हैं उनको मालूम रहता बच्चे को क्यों खिलौने दिलाते, दिल बहलाने का से दिलाते हैं, नहीं बच्चा पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बनना बोल के हमारी ख्वाहिश रहती है, हमारा मकसद क्या था, बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनना बोल के, नहीं तो हम क्या करते हैं उसको दिल बहलाने का से कहीं टूर पे ले जाते, कहीं अब हम टूर, अक्सर लोग टूर पे, बच्चा चुप टूर पे चलो मैं बोला तो लेके जाते, नहीं उसको दिल बहलाने का एक आध दिन 2 दिन 4 दिन कैसे लेके जाते, नहीं पूरा साल भर अपन फिरते रहेंगे तो मानते उसकी बात नहीं, मत नहीं बेटा दिल बहलाने का से, दिल लगाना नहीं, हम लोग पढ़ाई में दिल लगाओ, एग्जाम से नहीं, एग्जाम से महीना है 2 महीने 3 महीने एग्जाम से उसकी तैयारी करो, नहीं और ये बैट बॉल क्यों दिलाते हैं, दिल थोड़ा बच्चा दिल बहलना, अच्छा पढ़ना और अच्छा पढ़ना बोल के बैट बॉल दिलाते हैं, फुटबॉल दिलाते, जो भी दिलाते तो बच्चा उससे दिल लगा लिया पूरा, उसमें लगा तो फेल हो गया। तो अल्लाह ताला भी क्या करा, अब देखो हम 24 घंटे का नमाज ना पढ़े तो थक जाते, वो लोग करते कोशिश, एक नमाज का दूसरी नमाज करते, नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते, वो कैफियत अलग है, रात भर नमाज पढ़ने की कैफियत, वो कैफियत में नमाज पढ़े तो पढ़ सकते, कैफियत आना हमारे अंदर, कैफियत आई तो नमाज पढ़ना, वैसी पैरा मोटे हो जा रहे हैं, सूझ जा रहे हैं पैरा पूरे मोटे मोटे जा रहे हैं, नमाजों पे नमाज पढ़े, क्यों पढ़े समझ में नहीं आ रहा, सवाब मिलता अल्लाह के वली बनते नहीं बनते, नहीं बग़ैर इल्म तसव्वुफ़ के, अगर बग़ैर यानी इस्लाम ईमान एहसान का जो तालीमात हासिल करके उसके इस्तेदार के वास्ते जो नमाज़ पढ़ते हो तो रात भर भी नमाज़ पढ़े तो उनको थकावट महसूस नहीं होती, नहीं थकावट महसूस नहीं, क्यों इस्तेदार के वास्ते पढ़ते, इस्तेसार के वास्ते पढ़ते, नहीं तो ये अब अल्लाह ताला क्या करा, हमको जो है सो दिल लगाने का से दिया, अल्लाह उसके रसूल से हम दिल लगाना था, दुनिया दिया हमारे दिल बहलाने का से, तो वो बच्चा जो दिन भर क्रिकेट खेलते फेल हो गया ना, नहीं क्यों फेल हुआ उन्हें, जिससे दिल लगाना था उससे दिल बहलाया उन्हें, टाइम पास को स्कूल को गया उन्हें, जाके अटेंडेंस होती निकल गया, दिल इसे लगा लिया, हम भी क्या कर रहे दिल क्या करें हम दुनिया से लगा लें, अल्लाह ताला दुनिया दिया, बीवी दिया, बच्चे दिया, ये किस क्यों दिया, दिल बहलाने के लिए, ये दिल बहलाने के लिए दिल बहलाने के लिए बखा, उसके बाद जो अल्लाह और उसके रसूल से दिल लगाने के लिए दिया, अल्लाह और उसका रसूल क्या है, दिल लगाने की चीज़ है, दुनिया दिल बहलाने की चीज़ है, हम क्या करें उल्टा कर दिया उसको, दुनिया को दिल लगा लिए दुनिया से, अल्लाह और उसके रसूल को क्या करें दिल बहलाने का से रखे, शब मेराज आई भाई, शब मेराज आई, थोड़ा अल्लाह रसूल की बात सुन लेंगे, टाइम पास हो जाता, सुन लिया अल्लाह रसूल की बात, फिर शब बारात आई, फिर थोड़ा सुन लिए, फिर उसके बाद में शब मेराज आई, नहीं मुक़द्दस रातें आई, नहीं जुम्मतुल विदा आया, हर जुम्मे के दिन, हर जुम्मे को नमाज बयान होता उस मस्जिद में, क्या चलो भाई अल्लाह रसूल की बात सुन लेंगे, ज़रा तबीयत फ्रेश हो जाती, नहीं रखो तबीयत फ्रेश हो जाती, नहीं उसका फिर अपन कारोबार अच्छा कर सकते, नहीं तबीयत फ्रेश होती बहाल होती, तो नहीं ये नहीं है। दिल बहलाने की चीज़ कितनी देर रखते अपन, बच्चे को स्कूल में 8 घंटे का स्कूल में पढ़ा बच्चा तो क्रिकेट भी 8 घंटे खिलाते, ऐसे खिलाते 8 घंटे खिला तो ना इधर का रहता ना उधर का रहता हूँ, नहीं 1 आध घंटा 2 घंटे मैक्सिमम, नहीं उतने खेलते रहा दिन, अब 8 घंटे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं 8 घंटे खेलता हूँ तो नहीं होता, दिल बहलाने की चीज़ को कम करते, दिल लगाने की चीज़ को ज़्यादा वक्त देते, तो हमको अल्लाह उसके रसूल का दिल लगाना था, लेकिन हम क्या करें दिल बहलाने का असर दिए, देखो हमारे अंदर देखो जज्बा, रमज़ान आते जब हम सही मुसलमान होते, रमज़ान आते, नहीं रमज़ान आए तो हम जब मुसलमान दिखते, जब उसका रमज़ान का चांद, शवाल का चांद दिखो ख़त्म, क्यों दिल बहल गया, बस दिल बहल गया, फ्रेश हो गए, जब 11 महीने मेहनत करना है अपने को, रमज़ान की रूटीन पूरी चेंज हो जाती है अपनी, नहीं रूटीन चेंज होती है रमज़ान की, उसके बाद फिर अपनी वही पुरानी रूटीन पर आ जाते हैं, नहीं सुलूक में कम खाना है, कम सोना है, कम लोगों से मुलाकात करना है, कम बात करना, कम खाना, कम बोलना, नहीं कम सोना। अल्लाह ताला रमज़ान जो दिया हमको क्या दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, यानी हमने तुम पर रोज़ों को फ़र्ज़ किया
یعنی ہم نے پچھلی امت پر فرض کیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ. رمضان آیا متقی بننے کا. متقی کون ہوتا؟ کم کھاتا تو کھانا کم ہوا تھا رمضان میں. کھانا کم کر دیا اللہ میاں رمضان میں. 3 کی جگہ 2 ٹائم ہی کھاتے. نہیں حیدرآباد کے لوگ تو برابر کر لیتے شام میں روزہ کھولتے ہی تراویح تک پورا ہوتا جاتا پھر حلیم کھا کے دوپہر کا کور کر لیتے. لیکن حقیقت میں رمضان کم کھانے کے لیے. انسان دیکھو رمضان میں کم کھاتا, ایک ٹائم کا کھانا کم نہیں ہوتا. نہیں بڑا ہوشیار ہے ہم حیدرآباد کے لوگ تو ہوشیار ہے. نہیں تراویح پڑھتے سوتے نہیں اپن. ہر دن ایک ہوٹل کی ہر پورا مہینہ پر حلیم کا ٹیسٹ کر کے اس کے ساتھ میٹنگ ہوتی عید کے دن بیٹھ کے. کون سی حلیم کہاں کی؟ ارے بھائی وہ فلاں پستہ ہاؤس کی اچھی تھی, شاہ ہاؤس کی اچھی تھی, فلاں. یہ میٹنگ چلتی ہے اپنی. نہیں رمضان میں کیا پائے اس کی میٹنگ نہیں ہوتی. رمضان گزر گیا, قرآن کا نزول ہوا اس مہینے میں, الحم کو سمجھے. نہیں قرآن پوری 3 دن میں ختم کر لیا آپ ہم پوری قرآن. نہیں 6 دن میں ختم کر لیا پوری. اس کے بعد ختم پوری. 10 دن کا تراویح تھی بھائی. 10 دن تراویح. 11ویں دن پوچھو تراویح ہو گیا میرے تراویح. نہیں تراویح چاند دیکھ کے شروع کرنا ہے, چاند تک ختم کرنا ہے. چاہے تم 1 پارے پڑھو ہم, چاہے تو 10 پارے پڑھو, مگر چاند تک پڑھنا. کیسا ہم 10 دن پڑھ لیا بعد میں کیا کریں؟ 20 دن دل بہلا رہے ہیں رمضان سے. نہیں بہلا رہے 10 دن. تو دین کو آج ہم کیا کریں؟ دل بہلانے کو رکھ دیے. نہیں دل بہلانے کو رکھ دیے. تو رمضان کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم متقی بن جاؤ. متقی کم بن رہی اللہ تعالیٰ کم کھانے میں کمی کر دیا وہاں پہ. نہیں اور نیند کم ہوتی تو رمضان میں. اب جو کاروباری لوگ ہیں ہم کاما سیٹ کر کے سو جاتے وہ الگ بات ہے. لیکن جو گورنمنٹ سرونٹ لوگ ہیں انہیں کتنی دیر سوتے ہیں؟ ڈیوٹی پہ جانا ہی جانا ہے. نیند کم ہوتی. نہیں رمضان میں نیند کم ہوتی, لوگوں سے ملاقات بھی کم ہوتی. دیکھو شادیاں, حالانکہ شادی کر سکتے ہیں رمضان میں لیکن نہیں کرتے. کیوں نہیں بھائی؟ لوگوں پھر ٹائم ویسٹ ہوتا, عبادت کا مہینہ ہے, فلاں ہے فلاں. نہیں لوگوں سے ملاقات کم ہوتی ہے ہماری, زیادہ نہیں ملتے ہم, زیادہ نہیں ملتے. لیکن اپن حیدرآباد میں وہ بھی ہے, ملنے اور بھی اپن کور کر لیتے رات میں پورا. رات میں سحری تک جگ کے اس کے ساتھ سحری کر کے سوتے اپن پورا کور کرتے. لیکن حقیقت میں تو کم کھاتے, کم سوتے, کم لوگوں سے ملاقات کرتے رمضان میں. نہیں شادی بیاہ نہیں ہوتا. دیکھو ہوتے کوئی تقاریب نہیں رکھتے اپن, صرف افطار پارٹی چلتی کہیں بھی. نہیں افطار کے علاوہ روزے رکھے وہ کہیں رہتی. زیادہ کوئی ایسا شادی وجمے کا فنکشن نہیں رہتے زیادہ رمضان میں. کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ایسا رہو, کم لوگوں سے ملو, ملاقات کم کرو. ملے تو مولا کی بات کرو. نہیں کم کھاؤ. زیادہ کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان میں اندر غنودگی پیدا ہوتی, اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا. نہیں تو بتانے کا مقصد یہ ہے, دنیا جو ہے دل بہلانے کے واسطے دیا, اور دین جو ہے دین سے دل لگانا تھا. ہم الٹا کر دیے وہاں پہ. الٹے کر کے کیا ہو گیا ہم جیسو, یعنی ہم کیا کریں؟ یہ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں, دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو سلوک جو ہے نا, تو سلوک میں یہ تمام کے تمام چیزیں ہم کو یہ چیزیں کرنا ہے. ہم کم کھانا ہے, کم لوگوں سے ملاقات کرنا ہے, کم یعنی سونا ہے. زیادہ سونے سے بھی انسان جیسے وقت ایک تو وقت چلے آتا, پھر اوپر سے کیا ہوتا؟ عبادت نہیں کر سکتا, علم دین حاصل نہیں کرتا. جتنا سوئے اتنا انسان آرام کا عادی ہوتا. نہیں تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تو یہ ادھر سلوک میں کہیں کو آ گیا اپن صفات میں. ہاں صفات میں ہم یعنی یہ تمام کے تمام اللہ کو ہم پہلے تو مالک دیکھنا. اللہ کو مالک, اللہ مالک ہے تو کیسا مالک ہے؟ تمام ملک اللہ ہی کی, تمام کائنات جہاں بھی نظر آ رہے ہیں اللہ کو مالک ہی دیکھنا ہے ہمارا. نہیں یہ کب طے ہوتا؟ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں آئے تو ہوتا. تو اولیاء اللہ کیا کرتے؟ جو نبی کرے وہ کام کرتے. کیا کرتے؟ پچھاڑتے اٹھا کے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. نبی کا کام کیا ہے؟ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم, یعنی اپنے ہمارے نفوس کا تزکیہ کرتے, صاف کرتے, پاک کرتے. نفس کو پاک کرتے. جس طرح دھوبی کپڑوں کو پاک کرتا نا, دھوبی دھو دھو کے کپڑوں کو پھاڑ ڈالتا. نہیں حضرت بولتے ہاں دھوبی کی مثال دیتے. کیا ہے وہ پھٹنے والے کی پھٹی تو پھٹی, دھوبی بیٹا چال. پھٹ گیا تو میں کیا کروں؟ میں کپڑا صاف دکھنا پڑتا ہوں. تو اللہ والے بھی کیا کرتے؟ اتنا پچھاڑتے, اس کا کاروبار کو بھی نہیں دیکھتے, اس کی نوکری کو بھی نہیں دیکھتے, اس کی گھر گرہستی کچھ بھی نہیں دیکھتے. نہیں وہ سب جان دے, کدھر بھی جان دے. نہیں میرے کو صرف اس کا بہنے میرے ہاتھ پہ بکا. کیا چیز خریدنے کا جو بکا ہے نے؟ اللہ کو خریدنے کا سے بکا. نہیں میں اس کو مولا سے ملاتا ہوں, یہ کام ہے. دوسرا چیز دیکھتے ہی نا. اس کا اللہ والوں کا کام ایک ہی رہتا, میں اپنے جسم کو اللہ کی عبادت, بولے نا بولے ہم بیعت کرتے وقت میں اپنے جسم کو اللہ کی عبادت کے لیے دیتا ہوں, دے دیا. میں اپنے قلب کو اللہ کے علم و عرفان کے لیے دیتا ہوں, دے دیا.
میں اپنی روح کو اللہ کے عشق و محبت کے لیے دیتا ہوں، دے دیا۔ اب بھائی کیا اپنے پاس نہیں؟ اب اللہ والے کیا کرنا؟ وہ تینوں چیزوں کو کیا کرنا؟ پھر جس مقصد کے لیے انہیں اللہ والوں کے حوالے ہوا وہ کام کرنا نہیں کرنا۔ دھوبی کو ہم کپڑے دیں گے تو دھوبی اگر صاف نہیں کر کے لایا تو ہم کیا بولتے؟ ارے بھائی کپڑے دیا میں تمہارے حوالے کر دیا کپڑے کو، نہیں تمہارے حوالے کر دیا، تم صاف کر کے لانا تھا۔ تو انہیں کیا کرتا؟ پھٹنے دو کچھ بھی ہو، میرے کو فرق نہیں ہے، صاف دکھنا دے، نہیں کہیں بھی ملے پھر پچھاڑتا، پھٹ جاتا کپڑا۔ تو مثال دیتے اللہ والے، پھٹنے والے کی پھٹی، یعنی کپڑا پھٹے تو پھٹے، میرے کو کیا کرنا ہے بھائی، کپڑا صاف ہوا تو بس ہے۔ تو اللہ والے بھی کیا کرتے ہیں؟ اس کی دنیا اجڑ گئی پرواہ نہیں ہے، اس کا کاروبار کو نہیں دیکھتے، کچھ نہیں دیکھتے، کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں، بس پچھاڑتے رہتے اس کو، پچھاڑ کے مولا سے جب ملا دیتے اس کو، اس کے بعد میں انہیں مولا سے جب مل جاتا انہیں، تو یہ جتنے بھی چیزیں انہیں قربانی دیا نا، واپس اس کے دہاچن کرتے دیتا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ دیکھو ہم کوئی بزنس دنیا میں، دیکھو دنیا میں ہم ابھی جو بات آ رہی تھی، ہوشیار تھے، ایک بات آخری کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ دنیا میں ہم کوئی کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے جتنا بھی ہمارا مال ہے پورا انویسٹ کر دیتے، اس کے پیچھے کچھ بھی نہ رکھتے اپنے پاس، نہیں۔ اب اپنا 10 لاکھ روپے ہے تو 10 لاکھ روپے پورے لگائے تھے، نہیں 20 لاکھ پورا، کچھ ڈالے بعد میں جب اپنے پاس کچھ بھی نہ تھا پورا ڈال دیتے۔ کیا کرتے ڈال کے اس کے بعد میں؟ کس امید پہ ڈالتے؟ اب میں یہ لگاؤں گا تو یہ ریٹرن آئیں گا میرے کو، نہیں۔ یہ دنیا میں تو ہوشیار ہے، اپن دنیا میں 10 لاکھ لگا کے 12 آنا 15 آنا 20 آنا بول کے ہوشیاری کر کے اپن ڈال کے واپس لیتے بھی، پھر اپن نہیں لیتے۔ تو اللہ بھی وہی تجارت کرو بول رہا، نہیں، اللہ بھی تجارت کرو بول، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، مجھ کو پانے کے لیے، جو مال خرچ کرو مجھ کو پانے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جتنا جیسا سمجھ میں آ رہا ویسا خرچ کرو اللہ کو پانے کے لیے، نہیں تجارت کرو بول اللہ تعالیٰ بھی، نہیں۔ ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے، نہیں، ہم مال خرچ نہیں کرتے، وقت نہیں دے، ہمارا حیبت ہوتی ہے، ارے بھائی میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا تو کیسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ یعنی وعدہ کرا، اگر تم 1 روپیہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کریے تو اللہ تعالیٰ دہاچن کر کے دیں گا اس کو، دہاچن کر کے دیں گا اللہ تعالیٰ، نہیں۔ تو ہم یہاں پر ڈرتے، اللہ کی راہ میں آنے سے ڈرتے ہیں، لیکن دنیا میں دیکھو ہم جب انویسٹ کرتے ہیں کوئی چیز تو اس کے ریٹرنس آتے ہیں ہمارے کو، تو ہم بھی اگر اللہ کی راہ میں وقت دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا، ہم جو چیز قربان کر کے آ رہے ہیں اللہ کی راہ میں، یہ یقین پیدا ہونا ہمارے اندر، جب تک کہ یہ یقین پیدا نہیں ہوگا ہم اللہ کی راہ میں نہیں آ سکتے۔ شیطان ڈراتا، نکو جا وہاں، مت جا وہاں پہ، تیرا کاروبار خراب ہوتا، دکان بند کرا تو تیرا گراہک آنے کا ہے، خراب ہو جاتی وہ گراہک، ڈالتا شیطان، لیکن شیطان کو پہچاننا، وہاں پر پہچان کے اس کو ہٹا کے، اس کے بعد جب اللہ کی راہ میں نکلتا ہے تو پھر اللہ اس کو 10 گنا زیادہ فائدہ دوسرے نے دیتا۔ وہ چیز ہمارے اندر ہم غور و فکر کرنا، میں اکثر بولتا ہوں میں کوئی چیز، ہم جب کوئی حلقے میں آنے کے لیے جو امپورٹنٹ کام اگر چھوڑ کے آتے ہیں، حلقہ اٹینڈ کر کے جب جاتے ہیں واپس، تو وہ کام کیسا ہوتا ہے اس کے اوپر نظر رکھنا ہم، وہ جب کام ہوتا ہے تو ہمارے قلب میں ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے کرتا کام ہو، نہیں۔ تو اللہ جب قربانی دیتے ہیں، جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کی راہ میں جان بھی لگا دیے، مال بھی لگا دیے، ہر چیز لگائے، اللہ کوئی چیز لیا نہیں آپ سے، مال بھی اللہ کی راہ میں، جب ایک بار اللہ جب بولا فرشتہ آ کے آزمانے کے لیے، تو آپ کیا کریں، اپنے پورے بکریاں بھی اللہ کی راہ میں دے دیے، نہیں پھر بکریوں کے چرواہے بن گئے آپ، پورا اپنے یعنی بکریاں بھی، مال بھی دے دیے، اپنے آپ کو بھی حوالے کر دیے ایک اللہ سننے کے لیے، اللہ لے لیا، نہیں واپس دیا نہیں دیا، اولاد کو قربان کر دیے، نہیں اللہ کے حکم پہ اولاد کو قربان کر دیے، کہاں تک چھری چلا دیے پوری گردن پہ، اللہ لے لیا، اولاد کو نہیں لیا، آزمایا اللہ تعالیٰ، یقین تھا نہیں، اللہ کے حوالے کرے تو اللہ لے لیا نہیں، اللہ بھی دے دیا واپس، نہیں۔ تو وہ سنت پر آج تک ہم عمل کریں، وہ مثال قائم کر اللہ تعالیٰ نے، کب اللہ کے حوالے ہو گیا، جان بھی لگائے مال بھی لگائے، نہیں۔ اللہ کی ملک اگر ہم اللہ کی سمجھے، اگر تمام کائنات کو انفس میں ہو یا آفاق میں ہو، اگر اللہ کو مالک اگر جان لیے تو ہم یہ راہ میں آسانی ہوتی، سلوک طے کر سکتے ہیں۔ پہلا کام ہمارے کو اللہ کو مالک جاننا، ہم اس کی مملوک بن جانا، ہم اگر اسے یعنی غلام بن گئے تو انہیں جیسا بولا ویسا کر دیں، ہو رہا بھی ویسی، ہم سمجھ رہے کہ ہم پلاننگ سے کام کریں، ہم جو پلاننگ کریں وہ کام ہمارا سمجھ رہے نہیں، اللہ چابی دے کے چھوڑ دیا ہمارے کو، کھلونا تو چابی کا، چابی دے کے تو چابی ختم ہے تو چلتے رہتا، وہی سے ہماری حیات میں کی چابی دے دیا اللہ تعالیٰ، اتنی حیات ہمارے مقدر میں لکھ کے بھیجا دیا، وہ حیات پھر رہی جیسا چابی رکتے ختم، نہیں وہ جس کی آواز سے وقت لگا تھا پورے میں لے جا کے کیا کرتے، خبر میں اتارتے، غیب آیا، غیب سے کیا ہے لگ گئے سائے عیب،
غیب ہوا گیا، غیب میں اڑ گئے سارے عیب، غیب سے آئے تھے غیب ہو جائیں گے۔ آج ہم 40 سال کے ہیں تو 41 سال پہلے ہمارا پتہ نہیں تھا، نہیں ایک وقت ایسا آئے گا پھر ہمارا کو پتہ کوئی پہچانے گا نہیں ہمارے کو نہیں، اس کے وجہ سے ہم دنیا مر مٹ رہے ہیں۔ نہیں یقین تو ہے موت آنے والی ہے، اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، لیکن کیسا حاضر ہونا اللہ کی بارگاہ میں ہم کو نہیں معلوم۔ نہیں اللہ نہیں سلامتی والا قلب، اللہ ہم کو پاک قلب دیا تھا، ہم پاک قلب لے کے جانا اللہ کی بارگاہ میں۔ قلب ناپاک کیسا ہوتا؟ دنیا کی محبت سے ہوتا۔ نہیں قلب پاک کیسا ناپاک کیسا ہوتا؟ دنیا کی محبت سے ہوتا۔ قلب پاک کیسا ہوتا؟ لا الہ الا اللہ سے پاک ہوتا۔ یہ جتنے ہم بچپن سے لے کے آج تک جو انہیں مالک ہے، انہیں حاجت پوری کرتا، انہیں حاجت پوری کرتا، جو ہم دیکھ لیتے ہیں نا، وہ تمام کا تمام نکل رہا نہیں کر رہا، ہمارے شیخ ہمارے قلب میں سے نکال رہے نہیں، سائیکلنگ کرا رہے پورا پھرا رہے، زیڈ پھرا رہے پورا نکال رہے، جو سائیکل پھر رہی ہے ہماری، ہم جو یہاں بیٹھ کے ذکر کر رہے لا الہ الا اللہ، یہ کہاں لکھا ہے؟ بولتے کہاں لکھا ہے؟ ہمارے پیش کرے نا بھی ہلکے سے پہلے، نہیں لا الہ الا اللہ یہ نکال کے پھینک دے رہے پیچھے، کوئی حاجت روا نہیں سوائے اللہ کی۔ نہیں شرک سے بچا رہے، شرک جب پورا صاف ہو جائے گا، جب اللہ اس کے رسول ہمارے قلب میں آئیں گے، نہیں جب نظر ڈالیں گے تو ہر جگہ اللہ ہی اللہ نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ تو اہل طریق وہ ہوتا، شرک اہل طریق کس کو بولتے ہیں؟ شرک کی بیخ و بنیاد کو تختے دل سے اکھاڑ دیتا ہے، توحید کا گلبن ڈال لیتا ہے۔ اہل طریق وہ ہوتا، کیا رہتا اہل طریق کس کو بولتے ہیں؟ شرک کی بیخ و بنیاد کو تختے دل سے اکھاڑ دیتا ہوں، شرک کی بنیاد کو قلب میں سے نکال دیتا ہوں، توحید کا گلبن پہن لیتا۔ یہ اللہ والے ظاہر جو بتاتے یہ توحید کا گلبن ہے، یہ اصل گلبن نہیں ہے، اصل گلبن تو قلب پہ لگا ہوا ہے اللہ والوں کی، وہ گلبن ہے، وہ گلبن کو ظاہر کر رہے اس سے۔ تو ہم کیا کریں؟ ظاہر کو لے لیے، اندر گلبن نہیں ہے ہمارے، اندر پورا شرک بھرے ہوا ہے۔ نہیں صوفی یہ ڈالنے سے نہ ہوتا، صوفی کون ہوتا؟ یعنی خلق کو اپنے، نہیں اہل طریق کون ہوتا؟ نہیں شرک کی بیخ و بنیاد کو تختے دل سے اکھاڑ دیتا ہے، توحید کا گلبن ڈال دیتا ہے، جو باطن میں ہے اس کو ظاہر کر کے بتا دو۔ نہیں جو ظاہر ہے وہی بھی اپنا باطن ہونا، نہیں جو باطن ہے وہی ظاہر ہونا، اگر نہیں ہے تو منافق ہے، نفاق ہمارے قلب میں ہے۔ اللہ کو مالک بول رہے ہیں لیکن خیر کو مالک سمجھ رہے ہیں۔ نہیں اللہ حاجت روا بول کے ہمارا ایمان ہے، لیکن ہر حاجت غیر سے پوری ہو رہی، کیونکہ مخلوق کی طرف سے نہ کوئی نبی آئے نہ کوئی کتاب آئی، کوئی کتاب آئی نہ مخلوق آئی، نہیں پھر اللہ کی طرف سے 1,24,000 انبیاء اکرام آئے، نہیں کم و پیش 1,24,000 انبیاء اکرام آئے، 4 کتابیں آئی، انگن صحیفے آئے، میں حاجت روا ہوں بولا بول کے، مگر اس کا یقین ہمارے قلب میں نہیں ہے، لیکن مخلوق کی طرف سے کچھ بھی نہیں آ رہا ہے، مخلوق کا یقین تو ہمارے قلب میں بیٹھا ہوا ہے، یہ نہیں تو کیسا، وہ نہیں تو کیسا، نہیں یہ کیسا یقین بیٹھا ہمارے؟ مخلوق حال بیان کر رہی، بزبان حال بیان کر رہی کہ میرے بغیر تیرا کیسا، پیسہ تبلیغ کر رہا، مبلغ علیہ السلام بولتے ہیں پیسے کو، پیسہ تبلیغ کرتا ہے میرے بغیر تیرا کیسا، دیکھو بولتا رہے بولتا پیسہ نہیں ہے تو کیسا بھائی، تبلیغ کر رہا پیسہ، میرے بغیر تیرا کچھ نہیں ہو سکتا، مبلغ علیہ السلام بولے ان کو پیسے کو، تبلیغ کرنے والے، پیسہ تبلیغ کرتا ہے میرے بغیر تیرا کیسا، تو مخلوق دیکھو پیسے سے حاجت پوری ہوتی، کیسا ہوتی؟ حاجت روا تو اللہ ہے، تو وہ ویسا ہمارے کو یہاں پر اولیاء اللہ بنا رہے، نہیں ایسا ایمان والا بنا رہے ہیں یہاں پر یہ محفل میں۔ تو یہ محفل میں کیا ہے؟ ڈپلیکیٹ مال، یہ محفل کے یعنی مال جو ہے سو جو مہنگا مال ہوتا اس کو ڈپلیکیٹ ہوتا، تو آج فی زمانے میں تھوڑے ڈپلیکیٹ صوفیہ اکرام دکھ رہے ہیں ہمارے کو، ان کو دیکھ کے ہر ایک کو ہم نہیں بتا سکتے کہ ہر صوفی ہر اللہ والا ایسا ہو سکتا بول کے، نہیں ہر صوفی ہر اللہ والے ایسے نہیں ہوتے، یعنی اوریجنل بھی رہتے، کیونکہ جو ڈپلیکیٹ جو رہتا وہ مہنگی چیز کا رہتا، نہیں سستی چیز کا ڈپلیکیٹ رہتا، مہنگی چیز کا رہتا نا، بھائی گولڈ کا ڈپلیکیٹ ہو سکتا بولتے ہیں انہوں نے، اور کون سی سستی چیز بولتے کیا رہتی؟ بالکل سلور پتل کا ڈپلیکیٹ ہوتا نہیں ہوتا، مہنگی چیز کا ڈپلیکیٹ ہوتا، کوئی بھی چیز لے لو مہنگی چیز کا، کیونکہ اس کا سیل زیادہ رہتا ہے، کیا مارکیٹ میں ڈپلیکیٹ آتا، 2000 کی نوٹ کا ڈپلیکیٹ تھا، نہیں 1000 کی نوٹ کا ڈپلیکیٹ تھا، 1 روپے کی 2 روپے کی نوٹ کا ڈپلیکیٹ تھا، 5 روپے 10 روپے کا ڈپلیکیٹ نہیں تھا، جو ہے مہنگا رہتا اس کا ڈپلیکیٹ رہتا۔ تو صوفیہ اکرام کیا رہتے؟ اللہ کو اپنے ساتھ لے کے گھومتے، تو ان کے ڈپلیکیٹ بھی وہ معلوم کرے، اور خریدار بھی ویسا ہونا پڑتا اس کے ہاتھ۔ مولا اکبر مولا اچھا شعر پڑھے تھے، جب کیا پڑھے مولا کے بیانات سنے تو کیفیت الحمدللہ بہت اچھی تھوڑی تھی، مولانا جو ہم نہیں تھے بغداد شریف میں دیکھو جو بیانات کرے، جب تک کیا بولے مولا، جب تک ہم بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک ہم بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہیں تھا، آپ نے ہم کو خرید کر انمول کر دیا،
آقا ہم کو خرید کر انمول کر دیا، نہیں ویسے بناتے ہیں یہاں پر، یعنی اور صوفیہ اکرم رہتے بھی ویسے قیمتی بناتے، اور ان کو سمجھنے والے بھی ہونا، نہیں پرکھ ہونا، پرکھ کے سب سے پہلے تو قلب میں کیفیت پیدا ہونا کہ اللہ کو ہم کو پانا ہے، راضی کر کے دنیا سے جانا ہے، کہ ہم کو فکر ہونا، پہلے تو فکر ہی نہیں ہے پہلے تو، نہیں حقیقی اولیاء اللہ کیا کرتے پہلے فکر دلاتے، قلب میں فکر پیدا کرتے، اس کے بعد میں علم دیتے، جب تک کہ طلب نہیں ہوں گی مزہ نہیں آتا، کوئی بھی چیز کا بھوک لگی تو بریانی کا مزہ آتا، دال کھانے کا بھی مزہ آتا، بھوک نہیں لگی تو بریانی بھی اچھی نہیں دکھتی، نہاری پائے کچھ بھی، بھوک لگی پیٹ فل ہے اچھا دکھتا، کچھ بھی اچھا دکھتا، بہترین لوازمات رکھ دو سامنے، ارے خالی پی کے کھایا یہ اچھے چیزیں ملتے تھے، کہ افسوس کر لیتے کھا نہیں سکتے، جب تک کہ طلب بھوک لگیں گے نہیں تو اولیاء اللہ کیا کرتے بھوک دلاتے، پہلے بٹھا کے بھوک دلا کے کرے فل پکا کے بھوک دلا کے، اس کے بعد میں توحید کا جیسا یعنی جام پیش کرتے، یہ لیو توحید پیو بول کے، بھوک طلب دلاتے، پہلے طلب کیا ہے، طلب نہیں دین بولتے کہ اس کو رب کون ہے، رب کیسا ہے بتاؤ، کرے بتا کیسا بتانا، نہیں لوگ پوچھتے رب بتا، نہیں رب کیا ہے، وہ رب کیسا ہے، رب کیسا ہے، لوگ پوچھتے ہاتھ میں دے دوں یا پیسہ ہے، کھوٹے کو بتا دوں یا بھینسا ہے، نہیں لوگ پوچھتے بھائی رب کیسا ہے بتاؤ، رب کیسا ہے بتاؤ، تو کیا رب ایسا بتا دیں گی چیز ہے کیا، ہاتھ میں دے دوں پیسہ ہے، رب کو ہاتھ میں دوں کیا پیسہ ہے، یا پھر کھوٹے کو بتاؤں بھینسا ہے، بیٹھ صحبت میں بتاتا ہوں رب کیسا ہے، صحبت میں بیٹھے تو معلوم ہوتا رب کیسا ہے، نہیں ایسا ہاتھ میں دے کے جب کا جب بتانے کی چیز نہیں ہے یہ، تو ایسا علم ہے یہاں پر صوفیہ اکرام کا علم ہے ہمارے، یعنی حقیقت اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کے رحمت سے وابستہ فرمایا تاکہ ہم یہ علم حاصل کریں، دین کا علم، مرتے وقت احساس ہوگا یہ چیز کا، ابھی دنیا میں اس کی قدر نہیں ہے، جب موت آئیں گی ملک الموت جب ہمارے سامنے رہیں گے، جب ہم کو معلوم ہوگا شیخ کا علم کی قدر کیا ہے، حقیقی اولیاء اللہ کی قدر کیا ہے، جو طلب ہم کو دلا رہے ہیں اللہ کی اس کے رسول کی، وہ طلب کیوں دلا رہے ہیں تاکہ ہماری آخرت سنورنا، جو مقصد کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ پیدا کرا وہ مقصد ہمارا یہاں پر پورا کر رہے ہیں ہمارے شیخ، لہٰذا ہم کو یہ وقت دینا چاہیے یہاں پہ تھوڑا، ایسا علم شاید ہی بہت کم خانقاہوں میں الحمدللہ، ذکر ہے فکر ہے نسبت ہے سب ہے، لیکن علم لا الہ الا اللہ بہت کم خانقاہوں میں جو اللہ تعالیٰ ہم کو چن لیا ہے خانقاہ سے، جو ہم کو وابستہ کرا، جہاں پر ہم کو نہیں ہمارا اٹھنا بیٹھنا لا الہ الا اللہ کے تحت ہو جاتا، نہیں ویسا ہم کو اللہ والے ہم کو بنا رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو اگر حیات دے توفیق دے تو انشاءاللہ مقام تک وہ مقام بھی حاصل کریں گے، مرتبے مشاہدے کا مقام بھی حاصل کریں گے، ان تعبد اللہ کارنا قطرہ کی عبادت کریں گے، نہیں لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، جو کوئی بھی کہا اور سنا کر کہنے والے کو میں ان کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سب میں خوبی عنایت فرما، ہر جگہ کے من میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حل فرما، واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب